اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. ایک بات آپ کو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اور یہ ایسی بات ہے جس پر مجھے بوٹ پالش کے تانے دیے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا فوج سب سے زیادہ عیاش ہے, یہ بالکل غلط ہے. عیاشی کا ریشو فوج میں سب سے, بولو بھائی, کم ہے. یقین نہ آئے تو فوج میں بھرتی ہو کے دیکھ لیں, سمجھ رہے ہیں. میں نے ٹریننگ کے دوران بہت سے فوجیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. بھاگتے سے مراد ٹریننگ سے بھاگتے ہوئے کہ ہم یہ جاب نہیں کر سکتے. ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں, بعض رشتہ دار جو فوج میں گئے اور موٹے موٹے آنسو سے روتے تھے وہ, اور ایک تھے جن کا سلیکشن نہیں ہوا. اس وقت تو روئے, بعد میں انہوں نے کہا اچھا ہوا نہیں ہوا, کیونکہ پھر جو انہوں نے روٹین دیکھی. تو یہ جو بیٹھ کے تبصرے کرنا ہے نا, یہ بہت آسان ہے. کسی بھی میں نہیں کہہ رہا کہ فوج دودھ سے دھلی ہوئی ہے, درجنوں خامیاں ہوں گی فوج میں, لیکن یہ جو ہمارے ایک ذہن بنایا گیا ہے کہ فوج میں عیاشی ہے, عیاشی ہے, ہوگی عیاشی, لیکن باقی تمام شعبوں میں سب سے کم ہے. آپ تھوڑا سا جا کے ذرا دیکھ لیں فوجیوں کی زندگی, تو آپ کیمپنگ جو کرتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں, آپ نیوی میں جا کے دیکھیں. آپ جو ہمارے جو فوجی جوان پاکستان نیوی میں جو سمندروں میں رہتے ہیں, ہر وقت الٹی کی گولیاں ساتھ ہوتی ہیں, ہر وقت الٹیاں. سمندر کی زندگی بہت بڑی ٹینشن ہے, بہت بڑی ٹینشن ہے. پاکستان نیوی کا تو کام ہی سمندر میں رہنا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی سمندر میں رہے, اور وہ جہازوں میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو تجارتی جہاز ہوتے ہیں. یہ ایک ذہن بنایا گیا ہے باقاعدہ پروپیگنڈے کے تحت, اور پھر ایسا ذہن بنایا گیا ہے کہ جو ذرا سی فوج کی حمایت میں بات کرے تو اس کے خلاف بھی پورا ایک میڈیا جو ہے نا اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب تک کسی چیز کی خود گھس کے تحقیق نہ کریں, اس کے بارے میں آپ کو کمنٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. واٹس ایپ, فیس بک, اخباروں کی تحریریں یہ ریسرچ نہیں ہوتی. کسی شعبے میں جائیں, آپ کو کوئی آفیسر لگتا ہے نا کہ وہ عیاش ہے, تو آپ جائیں ذرا اس کے ساتھ کچھ دن گزاریں, اس کے ساتھ کچھ دن آپ گزاریں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ, اور پھر آپ کسی اسی لیول کے گورنمنٹ کے کسی دوسرے آفیسر کے ساتھ ٹائم گزاریں, تو آپ کو دونوں کی عیاشی میں فوج کا ایک 18 گریڈ کا یا 20ویں گریڈ کا آفیسر اس کے ساتھ ٹائم گزاریں, اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا پاپڑ بیلنے کے بعد یہ یہاں تک پہنچا ہے, اور وہی 20ویں گریڈ کا کوئی دوسرا گورنمنٹ آفیسر ہو, آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں, تو آپ کو دونوں کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین آسمان کا فرق پتہ چلے گا آپ